بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دفن کر دیا اور قبرستان سے واپس آنے لگے تو آپ کو شاہی سواری پیش کی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ وہ سواری ہے جس پر خلفاء سوار ہوا کرتے ہیں، چونکہ اب آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، لہذا شاہی سواری حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور کر دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ نے شاہی سواری کو چھوڑا اور اپنے خچر پر سوار ہو گئے۔ پھر ایک خادم آیا اور عرض کی حضور چلیے، میں آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے اس سے بھی انکار فرما دیا اور خود ہی اپنے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا تم مجھے عجیب و غریب مخلوق نہ سمجھو، میں بھی تمہارے ہی طرح ایک عام مسلمان ہوں، مجھے اپنے جیسا ہی سمجھو۔ ناظرین، سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ کا کلام سننے لگے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے کندھوں پر خلافت کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے، مگر میں اسے سر انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا جس نے میری بیعت کی ہے میں اسے اختیار دیتا ہوں کہ وہ میرے علاوہ جس کے ہاتھ پر چاہے بیعت کر لے، میں یہ خلافت قبول نہیں کرتا، لہذا مسلمانوں میں سے تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کی چیخیں بلند ہونے لگی اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے عمر بن عبدالعزیز، ہم نے آپ کو ہی خلیفہ مقرر کیا ہے، ہم آپ سے راضی ہیں، ہم سب آپ ہی کی خلافت پر متفق ہیں۔ آپ اللہ عز و جل کا نام لے کر امور خلافت سر انجام دے، اللہ عز و جل اس میں برکت دے گا۔ جب آپ نے لوگوں کی یہ عقیدت دیکھی اور آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ لوگ بخوشی میری خلافت قبول کرنے پر آمادہ ہیں، تو آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد لوگوں سے کچھ اس طرح مخاطب ہوئے اے لوگو، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو اور اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرو، بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی حاجات کو پورا کرے گا۔ اے لوگو، تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ عز و جل تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور موت سے پہلے اپنے لیے اعمال صالحہ کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔ اے لوگو، تم اپنے آباء و اجداد کے احوال پر غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے احوال کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ناظرین، یہ خطبہ دے کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اپنا مال و دولت اور تمام کپڑے وغیرہ منگوائے اور انہیں بیت المال میں جمع کرا دیا۔ پھر تمام شاہی لباس جو خلفاء کے لیے تھے اور تمام آرائشی چیزیں منگوائیں اور حکم دیا کہ ان کو بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دی گئی۔ ناظرین، آپ دن رات لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ آرام کے لیے بالکل وقت نہ ملتا تھا اور آپ لوگوں کے مسائل کی وجہ سے آرام کو ترک کر دیتے تھے۔ ایک دن ظہر کی نماز سے قبل بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو آپ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے کمرہ میں تشریف لے آئے۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے کہ آپ کے صاحبزادے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، آپ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے مسلسل بے آرامی کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے آیا ہوں۔ تو آپ کے صاحبزادے نے کہا حضور، لوگ آپ کے منتظر ہیں، مظلوم اپنی فریاد لے کر حاضر ہیں اور آپ یہاں آرام فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ساری رات نہیں سو سکا، اب تھوڑی دیر آرام کر کے ظہر کے بعد لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ تو آپ کے عظیم صاحبزادے نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے لخت جگر کا فکر آخرت سے بھرپور یہ جملہ سنا تو فرمایا اے میرے بیٹے، میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمانے لگے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی جو دین کے معاملہ میں میری مدد کرتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی آرام کیے بغیر باہر تشریف لائے اور اعلان کروا دیا کہ جس کا کسی پر کوئی حق ہے یا جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ آ جائے، میں اسے اس کا حق دلواؤں گا اور اس کے مسائل حل کروں گا۔
تھوڑی دیر میں ایک ضمی کافر آیا اور کہنے لگا میں حمص سے آیا ہوں اور آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ وہ ضمی جواباً کہنے لگا عباس بن ولید نے میری زمین مجھ سے غصب کر لی ہے۔ عباس بن ولید بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا اے عباس تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس بن ولید کہنے لگے حضور یہ زمین مجھے امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے دی تھی، ان کی لکھی ہوئی سند میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمی سے فرمایا اے ضمی تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس تو زمین کی ملکیت کی سند ولید بن عبد الملک کی طرف سے موجود ہے جس کے مطابق یہ زمین عباس کی ملکیت میں ہے۔ ضمی کہنے لگا اے امیر المومنین میں آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کتاب کی بجائے کتاب اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا اے عباس تو یہ زمین اس ضمی کو واپس کر دے۔ چنانچہ آپ نے وہ زمین عباس بن ولید سے لے کر اس ضمی کو دلوائی، تب آپ کو قرار حاصل ہوا۔ اسی طرح جو بھی جائیداد اور زمین وغیرہ شاہی خاندان کے پاس ناحق موجود تھی وہ سب کی سب آپ نے ان کے حقداروں کو واپس کرا دی۔ جن لوگوں کے اموال ناحق مقبوض تھے سب ان کو واپس کرا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور شاہی خاندانوں کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جس پر کسی دوسرے کا حق ثابت ہو رہا ہو۔